مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے۔ میرا خیال یہ سٹینڈ رہنے دیں، اور نیکسٹ وینسڈے جو ہماری کلاس ہوگی وہ اس کورس کے لیے لاسٹ کلاس ہوگی۔ نیکسٹ وینسڈے ہمارا پلان ہے کہ ہم دو چیزوں کو کور کریں گے، ایک 1000 سالہ بادشاہی کے ٹاپک کو، اور دوسرا آخری عدالت یا فائنل ججمنٹ کے ٹاپک کو۔ لیکن آج دو ٹارگٹس ہیں۔ نمبر ایک کہ جتنا میں نے شروع سے پڑھایا ہے اس کو میں تھوڑا ریوائز کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک وینسڈے مس ہوا ہے۔ لاسٹ وینسڈے میں یہاں نہیں تھا، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ اسٹڈی یا تھیولوجی کی جو اسٹڈی ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک کلاس بھی مس ہو جائے تو وہ تھوڑا سا پیس اپ کرنے میں یا اس کو کیچ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ سو آج میرا ٹارگٹ ہے کہ میں آپ کو دہرائی یا ریویژن یا آپ کو جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جہاں سے ہم نے شروع کیا وہ کرواؤں گا، اور کچھ کویسچن آنسر بھی ہوں گے۔ آپ سے میں کچھ کویسچن بھی کروں گا کیونکہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ میری کلاسز میں ریگولر نہیں آتے رہے، اور آئی تھنک یوٹیوب کے اوپر میں دیکھ رہا تھا بھائی منور کہ لیکچرز پوسٹ ہو گئے ہیں، تو میں آن لائن جتنے دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر کوئی کلاس آپ نے مس کی ہے یا آپ سے مس ہو گئی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے بی جی ایم بائبل کالج کے یوٹیوب چینل پہ جا کے ان لیکچرز کو لے سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی جتنے بہنیں بھائی بیٹھے ہیں جن کے لیکچرز مس ہوئے ہیں، اور غالباً ان کو لنک شیئر کیا جاتا ہے، لیکن لنک جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو شیورٹی کے لیے یا ایشورنس کے لیے میں پھر کہوں گا کہ آپ ضرور ان لیکچرز کو ریوائز کریں، سنیں، دیکھیں اور اس سے سیکھیں، ٹھیک ہے؟ سو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جب ٹیچنگ میں نے کرنی سٹارٹ کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اس کلاس کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ کلاس آخر اگر کلاس یہ ہو رہی ہے یا تھیولوجی پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ یاد ہے؟ تو کسی کو یاد ہے کہ اس کلاس کے مقاصد کیا تھے؟ کیونکہ دیکھیں ایک کلاس آپ پڑھنے آ رہے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا ہے، آپ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ آپ پڑھنے کیوں آ رہے ہیں؟ تو یاد تو ہونا چاہیے نا۔ میں نے 5 باتیں بتائی تھیں، 5 مقاصد بتائے تھے۔ چلیں، اٹس اوکے۔ میں نے پہلا مقصد یہ بتایا تھا کہ آپ کو علم الآخرت کی ڈیفینیشن آ جانی چاہیے، اور یہ میں نے آپ کو کلاس میں لکھوائی بھی تھی۔ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں آن سائٹ بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم الآخرت کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہو، اور اس کی بائبلی مثالیں یا بائبل میں سے حوالہ جات کا پتہ ہو، یعنی کون سے حوالہ جات علم الآخرت کی یا اخیر زمانہ کی یا آخری وقت کی بات کرتے ہیں۔ یاد آیا؟ یسایہ نبی کے صحیفے سے، میکا نبی کے صحیفے سے۔ چلیں، اٹس اوکے۔ آپ اپنے نوٹس ضرور دیکھا کریں، اور خاص طور پر جو کلاس ہوتی ہے، جب شام کو کلاس ہونی ہے تو صبح اس کے بارے میں پڑھ کر آئیں، اور پورا ہفتہ اس کے پیچھے سے نوٹس ریوائز کریں، کیونکہ سرپرائز مل سکتا ہے کسی بھی وقت۔ یہ میرا گفٹ ہے آپ کے لیے، اچھا گفٹ ہے ٹھیک ہے؟
سو نمبر ون میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو علم الآخرت کی ڈیفینیشن آنی چاہیے اور بائبلی مثالیں پتہ ہوں، اور وہ میں نے لکھوائی تھیں، میرے نوٹس میں لکھا ہے اور میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ نمبر دو کہ ایسکٹولوجی کے بارے میں مختلف لوگ کیا کہتے ہیں، مختلف اسکالرس کی رائے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نے آپ کو بعض اوقات وین گروڈم کا نام بتایا، ایرکسن کا نام بتایا، اور بھی میں نے کچھ اسکالرس کو کوٹ کیا تھا۔ جب میں پڑھاتا ہوں میں کچھ اسکالرس کے بارے میں بتاتا ہوں، تو یہ ایک ہمارا گول تھا، ہمارا ٹارگٹ تھا، ایک یہ گول تھا نمبر دو۔ نمبر تین ہمارا یہ گول تھا کہ آپ کو نہ صرف علم الآخرت کی تھیولوجی کی سمجھ آئے کہ اس کی علم الہی کیا ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے کہ اگر کوئی غلط علم الآخرت پڑھا رہا ہے یا سکھا رہا ہے تو اس کو کیسے پکڑنا ہے، یا کیسے ریکگنائز کرنا ہے، پہچان کرنی ہے کہ بائبلی علم الآخرت یہ نہیں ہے، یہ غیر بائبلی یا ان ببلیکل، نان ببلیکل علم الآخرت ہے، یہ تو اس طرح ہے ہی نہیں۔ مسیح کی آمد ثانی سے متعلق یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ تو ہے ہی نہیں۔ یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں تو ہم نے ایسے پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ بھائی یا یہ شخص یا یہ پاسٹر صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ تو پھر آپ مجھے رابطہ کریں، پھر منور صاحب کو رابطہ کریں کہ سر آپ نے تو ہمیں یہ پڑھایا ہے پر یہ شخص تو یہ کہہ رہا ہے، ہمیں بتائیں ٹھیک کیا ہے، پھر مجھے خوشی ہوگی، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ تو یہ میرا ایک ٹارگٹ تھا۔ تیسرا، نمبر ون علم الآخرت کی ڈیفینیشن بائبلی مثالوں کے ساتھ۔ نمبر دو مختلف تھیولوجیکل ویوز، مختلف علم الہی کے جو ویوز ہیں وہ علم الآخرت کے بارے میں کیا ہیں۔ نمبر تین علم الآخرت کی ٹھیک تعلیم کی پہچان اور اس کا دفاع، یہ میرا ایک ٹارگٹ تھا۔ یہ پہلا دن میں نے جب آیا ہوں، 9 جولائی کو میری پہلی کلاس تھی، میرے پاس ڈیٹ بھی لکھی اپنے لیکچرز کی، 9 جولائی کو میری پہلی کلاس تھی، وتھ ڈیٹ میرے پاس لیکچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ علم الآخرت کا کورس پڑھنے کے بعد میرا یہ ٹارگٹ نہیں کہ آپ اس کے اسکالر بن جائیں، اسکالر بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پی ایچ ڈی کے بعد جا کے کہیں شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک عاجزی اور حلیمی آپ کے اندر پیدا ہو کہ جب ہمارا مسیح موعودہ، وعدہ کیا ہوا مسیح، جب اس کی جلالی آمد ہوگی، آمد ثانی ہوگی، تو ہمارے اندر یہ بات ایک حلیمی پیدا کرے کہ ہم حلیمی کی صورت میں اس کا انتظار کریں، عاجزی، انکساری اور فرما برداری کا رویہ ہمارے اندر ہو۔ مسیح کی آمد ہمارے لیے ایک تھریٹ نہ ہو، بلکہ مسیح کی آمد ہمارے لیے ایک موقع ہو کہ ہمیں روز مسیح میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ میری چوتھی بات تھی۔ اور پانچویں بات تھی کہ جو لیکچر آپ اس کی تھیولوجی پڑھیں، اس کی تھیوری پڑھیں، اس کی ایپلیکیشن، اطلاق اپنی زندگی میں کریں۔ یاد آ گئی باتیں؟ ٹھیک ہے، یاد آ گئی؟ 5 ہمارے ٹارگٹس تھے۔ میں نے یہاں سے جان بوجھ کر شروع کیا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ اس کورس کا ٹارگٹ جو تھا، کیا سر خرم ہمیں اس طرح پڑھا رہے ہیں، کیا خرم صاحب ہمیں یوں لے کے چل رہے ہیں۔ ایسکٹولوجی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو لکھوائی تھی، بائبل میں سے مثالیں میں نے آپ کو دی تھیں، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا مسیح کی آمد کی نشانیاں، اس میں سے کچھ ہم نے پڑھ لی تھی، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ میرے پاس یہ پورا صفحہ بھرا ہے کہ ریویژن کا، کہ میں نے آپ کو کیا آج پڑھانا ہے۔ آج کا جو لیکچرز ہیں وہ 2 لیکچرز منقسم ہوں گے، ان کی تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، پہلا جو لیکچر ہے وہ پہلے دن سے لے کے دوسرے دن سے لے کے دوسرے میرے لیکچر سے لے کے لاسٹ لیکچر تک کی دہرائی ہوگی۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جتنے آپ بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو مس کی، جنہوں نے کلاسیں بھی،
ان کو تھوڑا سمجھ آ جائے گی کہ سر خرم نے کیا پڑھایا ہے اور کیا سکھایا. اور پھر جنہوں نے سیکھا ہے ان کے اندر پختہ ہو جائے گا کانسیپٹ, اور مصمم اور پختہ ہو جائیں گے. اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں, اگر نیٹ چلا گیا, نیٹ رک گیا, اور بڑے ایشوز ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے, ہم نے بھی آن لائن کلاسیں کبھی لی ہیں, تو پرابلمز ہوتی ہیں پریکٹیکل, تو ان کی بھی دہرائی ہو جائے گی. لیکن جو دوسرا ہمارا لیکچر ہوگا بفضل خدا, اس میں ہم ایک چیز کو کمپلیٹ کریں گے جو مسیح کی آمد ثانی سے پہلے کی نشانیاں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے, جو ہم پچھلی بار پوری نہیں کر سکے تھے. یاد آ گیا؟ سوائیں اپنے سروں کو جھکائیں, اور میں چاہتا ہوں کلاس میں سے کوئی دعا میں رہنمائی کرے. کلاس میں سے کھڑے ہو کر باواز بلند, ان کو مائک دے دیجیے گا, جو بھی دعا کرے. ہالیلویا. آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا زندہ اور مبارک خدا ہے. تو پاک یہوہ خدا ہے, اور تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو نے کلام میں فرمایا کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہیں, میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. آسمانی باپ, آج کی اس جماعت کے لیے, اس کلاس کے لیے خداوند تیرا خاص شکر کرتے ہیں. تیرے خادم پاسٹر خرم یونس کے لیے خاص شکر کرتے ہیں کہ جنہیں خداوند تو نے اپنی رویا دی, جنہیں خداوند تو نے اپنا کلام دیا, تاکہ وہ کلام وہ ہم تک پہنچائیں, اور اس کو ہم اپنا ارشاد اعظم سمجھتے ہوئے خداوند تیرے کلام کی مرادی دوسروں تک کر سکیں. جلال سے بڑے خدا, آج اپنے آسمان کو کھول, ایک ایک زندگی کو اپنی حضوری میں رکھنا. عقل, دانائی, فہم, سمجھ تیری طرف سے ہو. تیرے کلام کو سیکھیں, اس پر عمل کریں, اور دوسروں تک پہنچا سکیں. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے پا لیتے ہیں, آمین. 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 سب سے پہلے جب ہم نے علم الآخرت یا ایسکٹولوجی پہ پڑھنا شروع کیا تھا, تو ہم نے اس بات کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ علم الہی یا مسیحی علم الہی کی برانچ ہے. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ آپ کی ریویژن ہے, اور ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ سارا لیکچر اسی پہ ہو جائے گا. یہ تھیولوجی کی ایک برانچ ہے, اور تھیولوجی کو یا کرسچن تھیولوجی کو ہم کہتے ہیں مسیحی علم الہی. اور علم الآخرت میں ہم نے یہ دیکھا تھا, اس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ اب دوبارہ تو نہیں میں کرواؤں گا, لیکن اس میں جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ایسی تعلیم جس میں اخیر زمانہ سے متعلقہ باتیں ہوں, ایسی تعلیم یا مسیحی یا بائبلی تعلیم جس میں آخری یا اخیر زمانہ سے متعلقہ تعلیم موجود ہو. میں نے یہ بتایا تھا کہ ایسکٹولوجی کا جو ورڈ ہے یہ گریک کے 2 الفاظ سے نکلا ہے, ایسکٹوس اور لوگوس. ایسکٹوس کا مطلب ہے لاسٹ, آخری, اور لوگوس کا مطلب ہے, اس کو ڈاکٹرین بھی کہتے ہیں, ورڈ بھی کہتے ہیں, یا اسٹڈی یا کسی چیز کی تعلیم. یونانی فلسفے میں لوگوس کے معنی بہت زیادہ وائڈ ہیں, کانسیپٹ بھی ہے اس کے پیچھے, ایک لوگوس, ایک کانسیپٹ, ایک لاجک, منطق بھی اس کو یونانی فلسفے میں کہا جاتا ہے, لیکن ہماری وہ ضرورت نہیں, ہم اس میں جائیں گے نہیں. سو ایسکٹولوجی 2 الفاظ کا مرکب ہے, ایسکٹوس اور لوگوس. ایسکٹوس آخری, لوگوس ورڈ, ڈاکٹرین یا تعلیم.
تو جب یہ مل گئے دونوں، ایک اور مارکر ہے بلو، اٹس اوکے، یہ بلیک ہے، بلیک ہی ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. تو جب یہ دونوں، ہاں جی دکھائیں اگر یہ چل رہا ہے تو، نہیں چلے ٹھیک ہے کوئی بات. جب یہ دونوں مل جاتے ہیں ایسکوٹوس اور لوگوس، تو انگریزی کا یہ لفظ ہمیں دیتے ہیں جو بنتا ہے ایسکوٹولوجی، جو برانچ ہے تھیولوجی کی یا کرسچن تھیولوجی کی. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا. اس کے لیے ہم نے 3 حوالہ جات دیکھے تھے جو ہمیں آخر زمانہ یا آخری دنوں کا جس میں ذکر ہے، اور یہ 3 حوالہ جات میں سے 2 حوالہ جات پرانے عہد نامہ میں سے اور 1 حوالہ نئے عہد نامہ میں سے تھا. کسی کو یاد ہے وہ حوالہ جات کیا تھے یا آپ کے نوٹس میں لکھا ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. یسایہ 2 باب 2 آیت، میکا 4 باب 1 آیت، یسایہ 2:2، میکا 4:1 اور 1 یوحنا 2 باب 18 آیت. جب آپ یہ حوالہ پڑھیں گے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں کیونکہ یہ ریویژن کلاس ہے، یہ سب چیزیں میں پڑھا چکا ہوں، آپ کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کتنا آپ اس کو لکھتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں کلاس میں. ٹھیک ہے، اور یوٹیوب پہ بھی لیکچرز ہیں، کچھ مس ہو جائے تو آپ جا کے وہاں سے لے لیں. سو یسایہ میں جو ذکر ہے وہ آخری دنوں کا ورڈ یوز ہوا ہے. میکا 4:1 میں بھی آخری دنوں کا ورڈ یوز ہوا ہے. یوحنا میں اخیر زمانہ یا اخیر وقت کا لفظ یوز ہوا ہے. ٹائم نہیں کہ اب ان حوالوں کو پڑھیں، پر جب پڑھایا تھا میں نے یہ حوالے پڑھے تھے کلاس میں، آپ سے ہی پڑھوائے تھے، یاد آیا؟ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح علم الآخرت تھیولوجی کی ایک برانچ ہے، اسی طرح تھیولوجی کی کئی برانچیز ہیں، اس کے کئی شاخیں ہیں. اس میں فرشتوں کے بارے میں بھی تعلیم ہے، پر وہ میرا کورس نہیں ہے. اس میں علم الکتاب بھی ہے، فرشتگان سے متعلق تعلیم بھی ہے. علم الکلیسیا جسے ایکلیزیولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گریک ورڈ ایکلیزیا سے نکلا ہے، جہاں سے اردو ورڈ کلیسیا نکلا ہے. سو علم الکلیسیا ہے، علم الفرشتگان ہے، علم الآخرت ہے جو کہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ہمارا ٹاپک جس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، علم المسیح ہے جس کو کرسٹولوجی کہتے ہیں، اس میں آپ مسیح کی ذات اور مسیح کے کاموں پہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح اور برانچز بھی ہیں. تو ہمارا کورس کیا ہے؟ ایسکوٹولوجی، جو کس کی برانچ ہے؟ کرسچن تھیولوجی کی، جو کن 2 ورڈ سے نکلا ہے؟ ایسکوٹوس اور لوگوس. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کبھی آپ علم الآخرت پڑھتے ہیں کرسچن تھیولوجی کے اندر، اس میں 4 باتیں پڑھی جانی چاہیے اور پڑھائی جانی چاہیے. یاد ہے؟ ٹھیک ہے، کرسچن ایسکوٹولوجی میں نے بتایا تھا 4 باتیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. آج ہماری 2 کمپلیٹ ہو جائیں گی، اگلی بار خداوند کے فضل سے 2 اور ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم انہیں کمپلیٹ کریں. سو ہم نے جس چیز پہ ٹیچنگ کمپلیٹ کی ہے وہ 4 باتیں جو ایسکوٹولوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یاد آ جائے گا جب میں لکھوں گا، مردوں میں سے جی اٹھنے کی تعلیم.
मुर्दों में से जी उठने के बारे तालीम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजरेक्शन। रेजरेक्शन या रेजरेक्शन ऑफ द डेड, डेड मतलब मुर्दा। सो एस्केटोलॉजी में 4 अनासिर हैं, नकात हैं, बातें हैं जो हम एस्केटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपने एस्केटोलॉजी पे किसी से पढ़ा है या आपको किसी ने पढ़ाया है और उसने ये 4 बातें कवर नहीं की, तो मसीही इल्मुल आखिरत के तकाजे पूरे नहीं होते, इसकी तालीम के तकाजे पूरे नहीं होते। You must study these 4 things in or under Christian eschatology. सो मसीह इल्मुल आखिरत में ये 4 बातों के पढ़ना, तो खुदा के फजल से हमने इसमें पढ़ा था। अब इसमें क्या पढ़ा था, याद है? गुड 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 गुड, शाबाश। इसमें हमने पहले सबसे पढ़ा था कि पुराने अहदनामा में कोई तालीम है कि मुर्दे उठे हैं, जी उठे हैं? क्या पुराने अहदनामा में कहीं पे जिक्र है? ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़ा था, कोई बताए, मुझे अच्छा लगा आपने बताया, नए अहदनामा में मुर्दों के जी उठने के बारे में तालीम, याद आया? पहला कोरिन्थियों 15 बाब, उसकी 53 आयत, 54 आयत, 55, 56 बल्कि ऑनवर्ड। हाँ जी, हाँ, ये जितनी अच्छी इन्होंने बात कही है, ये माइक में दोबारा कहें, इनको माइक दें बाजी को। पालूस रसूल कहते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा मुनादी करना या उसके बारे में तालीम देना बेफ़ायदा है। वंडरफुल। और वो कहता है हमारा ईमान लाना भी बेफायदा है। कि अगर मसीह में उम्मीद नहीं है तो हमारा ईमान बेफ़ायदा है। एक्सीलेंट। आप मसीह की खातिर जो दुख उठा रहे हैं, वो दुख उठाना भी बेफायदा है, क्योंकि जिसने इंसाफ करना है वो तो जी नहीं उठा। लेकिन हम दुखों में भी पूरी उम्मीद हैं, क्योंकि हमें पता है जिसकी नाम की खातिर हम दुख उठा रहे हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि जी उठा, और वो दुनिया का इंसाफ करने आएगा। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। ठीक है। वो एक ना पादरी साहब थे, तो सही जोशीले, तो कलाम भी जोश से सुनाते थे। तो वो मुनव्वर साहब बार बार यही कहें कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और कोई 3-4 मरतबा कह दिया उन्होंने। ये एक आयत कोई आधे घंटे के मैसेज में कोई 30 बार उन्होंने कह दी। वो डाई से गिर गया। वो माँ जी बैठी थी, माई कोई आंटी जी बैठी थी, उन्होंने कहते सॉरी सॉरी आंटी जी गलती हो गई। कहते पुत्र तेरा कसूर नहीं, तू कोई 30 बार तो कहता सी मैं जल्द आने वाला हूँ, ये तो आना ही सी। ठीक है। सो आयात को बोलना एक बात है, आयात मुकद्दसा की तलावत एक बात है, उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, उसका एक्सेजेसिस और बात, उसकी तफसीर और बात। ठीक है। सो इसमें हमने पहली चीज़ देखी थी मुर्दों में से झूठ। इसमें और भी एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी? हमने इसमें क्या पढ़ा था? इसमें नंबर 1 हमने ये पढ़ा था कि ओटी, शॉर्ट लिख दूँ समझ जाएंगे। ओल्ड टेस्टमेंट इसके बारे में क्या कहता है, एनटी, न्यू टेस्टमेंट इसके बारे में क्या कहता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इसी के अंदर इसकी नेचर, नौयत, मुर्दों का जी उठना कैसा होगा। नंबर 1 जिस्मानी होगा। जब मुर्दे जी उठेंगे तो वो बदन समेत जी उठेंगे, क्योंकि वो बदन समेत नीचे गए हैं, बदन समेत ऊपर आएंगे। और कैसा होगा? सबका तो नहीं जलाली होगा। हाँ जी, मुर्दे जब जी उठेंगे, मुझे बड़ी खुशी हो रही। वेल डन मुनव्वर साहब, बहुत अच्छे आपके स्टूडेंट्स, ज़बरदस्त। आई एम सो हैप्पी।
ہاں شروع میں نہیں تھا ہیپی میں, ہاں میں سچ بولتا ہوں, میں چاہے منور صاحب بھی غصہ کریں, شروع میں ہیپی نہیں تھا. شروع سے تسی ٹھنڈے ہی سو, اے ہون تھوڑا کم ہونا شروع ہوا. اے سی چلاتے ہیں نا گھر کا, تو کئی دفعہ بڑی گرمی لگتی ہے, یار جلدی ٹھنڈا نہیں ہو رہا, تو کوئی سیانا بندہ آ کے کہتا ہے یار کمپریسر تو صحیح طرح چلنے دو, پھر ٹھنڈک ہوگی, ہے نا. تو اب آپ شکر ہے اچھے اچھے آنسرس کر رہے ہیں. آئی ایم سو ہیپی, آئی ایم انکریج, تھینک یو. سو دونوں جی اٹھیں گے بھائی, جو شریر ہیں وہ بھی مردے جی اٹھیں گے, جو راست باز ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے. ٹھکانہ فرق ہوگا, انجام فرق ہوگا, منطقی انجام فرق ہوگا, پر جی دونوں اٹھیں گے. دونوں کو اٹھنا پڑے گا کیونکہ حساب کتاب ہونا ہے. جو شریر جی اٹھیں گے وہ عدالت اور سزا کے لیے جی اٹھیں گے, یاد ہے میں نے پڑھایا تھا. اور جو راست باز جی اٹھیں گے وہ اجر کے لیے جی اٹھیں گے, ریوارڈ کے لیے جی اٹھیں گے. کلیئر. پھر اس کے علاوہ یس, جی اٹھنے میں تینوں انوالو ہیں, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا رول القدس. ٹرائیون, اس کو تھیولوجی کی زبان میں کہتے ہیں ٹرائیون ایکٹیویٹی. لکھ لیں, انگریزی کا لفظ ہے, کوئی نہیں, تھوڑی تھوڑی انگریزی بھی ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ ہے ٹرائیون ایکٹیویٹی. ٹرائیون کہاں سے نکلا ہے؟ ٹرینٹی سے. ٹرینٹی کا کیا مطلب ہے؟ تثلیث سے مقدسہ یا مقدس تثلیث. تثلیث کیا ہے؟ خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس. کیا یہ تین خدا ہیں؟ نہیں. یہ کتنے خدا ہیں؟ ایک خدا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو گڈ, ونڈرفل, ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی اسی پوائنٹ کے انڈر, وہ کیا تھی؟ سر فریسی کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی اور صدوقی کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہے. ہاں جی بالکل بالکل, یہ ہم نے بہن پڑھا تھا نئے عہد نامہ کے نیچے یہاں, جب یسوع ان کو آگے سے جواب دیتے ہیں, ہے نا. تو ایک اور ٹاپک ہم نے پڑھا تھا, ایک پوائنٹ جو ہے اس کے انڈر, وہ کیا تھا؟ یس, تھینک یو ہرون. مردوں کی قیامت پر تعلیم لینا کیوں ضروری ہے آپ کے اور میرے لیے؟ کیوں ضروری ہے؟ یس, اگر مسیح مر کر نہیں جی اٹھتا تو اس کی الوہیت پر شک تھا, اس کی ڈیوینٹی پہ شک تھا. پر چونکہ وہ مرا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, تو کرائسٹ کی ڈیوینٹی یا اس کی الوہیت ہمارے لیے اور معنی خیز ہو گئی. کنفرم ہو گیا کہ یہ جو مار کے جی اٹھا ہے یہ عام شخص نہیں تھا, یہ الہی تھا, جس کی موت سے موت کی موت ہوئی, جس کی موت سے موت کی موت ہوئی. سو دوسری ریزن کیا تھی؟ بہن آپ نے بڑا اچھا بتایا تھا, اس بہن کا نام مجھے نہیں آتا, بڑا اچھا آپ نے پہلے بتایا تھا کہ اگر مسیح نہ جی اٹھتا, نمبر ایک الوہیت کے لیے, اس کی الوہیت کے بارے میں, نمبر دو ہمارا ایمان لانا بھی بے فائدہ, ہمارا منادی کرنا بھی فائدہ. مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دوسرے بھی اس پر ایمان لائے اور ہم بھی منسٹری کریں. آپ اور میں کیوں کھپ رہے ہیں, کیوں منسٹری کر رہے ہیں, کیوں آپ ٹائم نکال کے آئے ہو, ادھر بیٹھے ہو 2 گھنٹوں کے لیے؟ کیونکہ آپ کا یسوع جس کے بارے میں آپ نے نکل کے لوگوں کو بتانا ہے وہ جی اٹھا ہے. ہوپ ہے, امید ہے, ایک زندہ امید ہے. پولس کیا کہتا ہے؟ مسیح جو جلال کی امید ہے وہ تمہارے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جی اٹھنے پر, ابھی ہم پہلے نقطے پہ ہیں,
ابھی ہم دوسرے پہ نہیں آئے. تیسری بات ہم نے پڑھی تھی مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں تعلیم اس لیے ضروری ہے تاکہ شاگردیت کا ماڈل ہمارے سامنے ہو, قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو. کلیئر؟ رائی کا دانہ جب تک مٹی میں مل نہیں جاتا پھل نہیں لا سکتا. یسوع وہ بیج ہے جس کی موت ہوئی, وہ نیچے گیا, لیکن آج جب وہ جی اٹھا ہے تو اس کے جی اٹھنے سے ہم سب بھی اس پر ایمان لا کر جی اٹھیں گے. ایک آدم آیا, پالوس کیا کہتا ہے کرنتھیوں میں, وہ کہتا ہے ایک آدم آیا, اس نے نافرمانی کی, موت آئی. کیسے آئی؟ نافرمانی سے آئی. وہ موت آئی اور وہ سب آدمیوں میں پھیل گئی. لیکن دوسرا آدم آیا, یہاں اس کا اشارہ مسیح کی طرف ہے. دوسرا آدم آیا جس نے نافرمانی نہیں کی بلکہ فرما برداری کی. فرما برداری سے زندگی نکلی اور وہ زندگی بھی سب آدمیوں میں پھیل گئی. فرسٹ ایڈم, سیکنڈ ایڈم, موازنہ ہے, کمپیریزن ہے. ایک نے نافرمانی کی, موت آئی, دوسرے نے فرما برداری کی, زندگی آئی. موت آئی وہ بھی پھیلی, لیکن زندگی آئی وہ بھی پھیلی. کلیئر؟ ٹھیک ہے, یہ ساری میں دہرائی کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی مسیح کی آمد ثانی. یہ میں اس کو ایسے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیپریٹ کریں. مسیح کی آمد ثانی, اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. اس کو گلوریس کمنگ آف کرائسٹ بھی کہتے ہیں. گلوریس کا مطلب ہوتا ہے جلالی. اس میں ہم نے مسیح کی آمد ثانی سے پہلے کی نشانیاں, جن کو آج ہم ایک دو ہم نے پڑھ لی تھی, لیکن میں شروع سے آپ کو پڑھا کے ختم کروں گا. آج ہم وہ پڑھیں گے, سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. تیسری چیز علم الآخرت میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کس چیز پہ اسٹڈی ہونی چاہیے, جو کہ ہم خدا کے فضل سے ہم نیکسٹ ویک اس کو دیکھیں گے. میں ادھر لکھ دیتا ہوں, جگہ نہیں ہے. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ملینیل کنگڈم. ملینیل, یہ باتیں سیکھ لیں, کیونکہ خدا کرے ہم میں سے جو لوگ آگے تھیولوجی میں ٹی ایچ ایم یا پی ایچ ڈی کریں گے, آپ کو یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی. اور جو لوگ آگے پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ چیزیں کام آتی ہیں. ٹھیک ہے. ملینیل کنگڈم آف کرائسٹ. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پوری بائبل میں ایک ہی کتاب میں ایک ہی آیت ہے جہاں پر 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر ہے. لیکن یہ ایسا نقطہ ہے, جب اگلی بار آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس پہ کتنی بحث ہے, اور مختلف اسکالرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور ایک اور چیز جس کو ہم اگلی بار پڑھیں گے اور اسٹڈی کریں گے وہ کیا ہے؟ آخری عدالت یا فائنل ججمنٹ. یا آخری عدالت. یہ میرے عزیزوں یہ چیزیں ہیں, بیسک ہیں, بنیادی ہیں, اہم ہیں, مین ہیں. اگر یہ نہیں کوئی کرتا کور, وہ مسیحی علم الآخرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا, وہ مس کر رہا ہے. اگر آپ یہ مس کرتے ہیں تو نہیں ہوتا, کام نہیں چلتا. یہ چار چیزیں ایک سٹول ہے
جس کی 4 ٹانگیں ہیں، اگر ان میں سے ایک ٹانگ مس ہے تو علم الآخرت کی سٹڈی کا سٹول کھڑا نہیں رہ سکتا. سو یہ بیسک بنیادی 4 باتیں ہیں جن پہ سٹڈی ضروری. ان میں سے ایک آپ کو پڑھا دی گئی ہے ڈیٹیل میں حوالوں کے ساتھ، ایک ہم آج کور کریں گے اور 2 ہم خدا کے فضل سے اگلی بار کور کریں گے. سو آئیے ہم اپنی سٹڈی کو جاری رکھیں اور سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے بارے میں دیکھیں. اوکے ہاں جی، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مسیح کی آمد ثانی سے ریلیٹڈ، یہ مٹا دوں بورڈ؟ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا مسیح کی آمد ثانی پہ؟ جب میں نے لیکچر شروع کیا تھا کیا پڑھا تھا؟ مائک لے لیں. سر مسیح کی آمد اچانک ہوگی، دیدنی ہوگی، ذاتی ہوگی اور جلالی بدن کے ساتھ ہوگی. یس ونڈرفل گڈ. ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ یا مسیح کی جلالی آمد کے تعلق سے. ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ جو لوگ ایماندار ہیں، بلیورز ہیں، ان کے پاس خدا کا کلام ہے جو یہ نہیں بتاتا کہ یسوع کس دن کس ٹائم پہ آئیں گے، پر وہ کلام یہ ضرور بتاتا ہے کہ اس کے آنے کی نشانیاں کیا ہوں، کون سے سائنز ہوں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ مسیح کی آمد بہت ہی قریب ہے اور مسیح یسوع جلد آنے والا ہے. اس میں بہن نے بتایا بہت اچھا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسیح کی آمد دیدنی ہوگی، وہ نظر آئے گا جب آئے گا، ذاتی ہوگی، وہ خود آئے گا، وہ کسی نمائندے کو نہیں بھیجے گا، یار میری جگہ آپ چلے جاؤ، میں نے نہیں آنا آپ چلے جاؤ، نہیں ایسا نہیں ہوگا. مسیح نے کہا وہ آئے گا تو مسیح ہی آئے گا، وہ خود ہی آئے گا. اے گلیلی مردوں، جس کو تم جاتے دیکھتے ہو اس کو آتے بھی دیکھو گے. اور مسیح کی آمد سڈن ہوگی، اچانک ہوگی، کوئی کال نہیں آئے گی تیار ہو جو میں آ رہا ہوں، میسیج نہیں آئے گا آدھے گھنٹے بعد تیار ہو جو میں آ رہے ہیں، نہیں، وہ سڈن ہوگی. ہاں تھینک یو یار، آپ تو بہت کام کے بندے ہیں. ان کا کیا نام ہے؟ تھینک یو بھائی، شکریہ. مارکرز کا آنا بھی سڈن ہی ہوا ہے، اچانک ہوا ہے. تھینک یو. سو مسیح کی آمد دیدنی ہوگی، اچانک ہوگی، ذاتی ہوگی اور جلالی بدن میں ہوگی، گلوریس باڈی میں ہوگی. اس کے لیے حوالہ جات ہم نے دیکھے تھے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل شریف، اس کا 24واں باب 44ویں آیت. متی 24:44. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 14واں باب 14 چیپٹر ورس 3 تیسری آیت. پہلا تھسلونیکیوں اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت، اور عبرانیوں 9 باب اس کی 28ویں آیت. اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے سائنس یا مسیح کی آمد سے پہلے کیا ہوگا. سو یاد ہے نمبر 1 کیا تھا؟ یس ویری نائس ویری نائس. قوموں میں یا غیر قوموں میں، جب میں غیر قومیں کہہ رہا ہوں تو یہود بیبلیکل لینگویج میں خدا کی چنیدہ قوم اسرائیل ہے.
اور ببلیکل انڈرسٹینڈنگ میں، بائبلی سمجھ میں اس کے علاوہ سب غیر قوم ہیں، لیکن مسیح کے وسیلے وہ برکتیں جو ان کے ساتھ تھیں، ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ، نجات کا وعدہ، وہ مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، غیر قوموں نے ایکسیپٹ کیا، اور وہ برکت سب تک پھیل گئی. ٹھیک ہے پادری صاحب، انہوں نے کووننٹس پڑھے ہوئے؟ ابراہم کا کووننٹ یاد ہے؟ ابراہمک کووننٹ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ بڑی قوم بناؤں گا، اور 3 پوائنٹس ہیں ابراہم کے کووننٹ میں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. سو پیدائش کی کتاب اس کے 12واں باب جب آپ سٹڈی کریں تو وہ ابراہمک کووننٹ ہے. سو تیرے وسیلہ سب قومیں برکت پائیں، تو نجات یہودیوں میں سے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے یہ نجات غیر قوموں تک بھی گئی، کیونکہ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. سو قوموں میں یا غیر قوموں میں انجیل کی منادی، یہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا. اس کے لیے ہم نے دیکھے تھے مرکس 13واں باب 10ویں آیت، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 24واں باب 14ویں آیت. اچھا ہے کہ پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، بس 2 نہ پڑھیں. مرکس 13:10 پڑھ لیں، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. مرکس 13:10. اور ضرور ہے پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. ٹھیک ہے، ضرور ہے پہلے، کس سے پہلے؟ مسیح کی آمد سے پہلے سب قوموں تک انجیل پہنچ جائے، سب قوموں تک منادی کی جائے. جب میں نے یہ لاسٹ ٹائم آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ گریک زبان میں قوموں کے لیے یا قوم کے لیے جو ورڈ ہے وہ نیشن نہیں ہے. انگریزی بائبل میں نیشن لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ ورڈ ایتھنے ہے، ایتھنوس، اور اس کا مطلب ہے نسلی گروہ. ایتھنیسٹیز. تو یہ نہیں کہ صرف ملکوں میں منادی ہو، بلکہ ہر ایک نسلی گروہ تک، قبائل تک، ٹرائبز تک انجیل پہنچے. However، بہت سی تنظیموں کی ویب سائٹس کے مطابق ابھی بہت سے نسلی گروہ ایسے ہیں جن کی زبان میں بائبل ہی نہیں ہے، ترجمہ ہی نہیں ہوئی. اور مجھے پتہ ہے آپ کو ہسٹری پتہ ہے، آپ کی اردو بائبل کیسے ہم تک پہنچی ہے. آپ نے پڑھا ہے کس شخص کا کیا تھا، ہس اور ہنری مارٹن اور سارا، اور اس کی ہسٹری کیسے اردو بائبل کس نے ٹرانسلیٹ کی، کیسے پہنچی، سب کچھ. چلیں کبھی موقع ملا اس پہ بات ہوگی. لیکن یہ کلام ایسے نہیں ہم تک پہنچ گیا، اس کے پیچھے سیکریفائسز ہیں، قربانیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے ولیم ٹنڈیل کو زندہ جلا دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ تو نے بائبل کیوں ترجمہ کی. اس لیے آج آپ کے پاس ٹنڈیل کی کمنٹری، ٹنڈیل کی بائبل موجود ہے. سو بڑے لوگوں نے قربانیاں دی. وہ کسی شخص نے کہا تھا
کہ بائبل کسی ٹائٹینک جہاز میں ہم تک نہیں پہنچی، یہ شہیدوں کے خون کے اوپر تیرتی ہوئی ہم تک آئی ہے. سو اینی ہاؤ، سو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہر ایک قوم، قبیلے یا نسلی گروہ تک انجیل جب تک نہیں پہنچے گی میرا آنا نہیں ہوگا. اس لیے تو آج لوگ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے لے کے نکلتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو مر گئے ہیں، جو اس کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کر دی ہیں، لیکن وہ جا رہے ہیں اور انجیل پھیلا رہے ہیں. میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں، آپ نہ کسی باہر کے ملک میں جائیں، نہ کہیں کسی قبیلے میں جائیں، آپ کے اپنی فیملی میں جو لوگ یسوع سے دور ہیں، آپ کے اپنے کزن ہی جن کو بائبل کا نہیں پتہ، آپ ان تک ہی چلے جائیں. اگر آپ یہی اندازہ لگائیں کہ میرے اپنے کزن، میری اپنی فیملی میں ہی کئی لوگوں تک ابھی انجیل نہیں پہنچی، تو میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ پوچھتا ہوں، کیا کبھی آپ نے ان کو انجیل سنائی ہے؟ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے خادم باہر بہت منادی کرتے ہیں، ان کی اپنی فیملیز رہ جاتی، اپنی فیملی کو وہ بتاتے ہی نہیں. اور میں اس میں نہیں جاؤں گا انجیل کیا ہے، گاسپل کیا ہے، پتہ ہے نا انجیل کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آپ ویسے انجیل کی کیا ڈیفینیشن لیتے ہیں؟ جی بھائی، مجھے سر جی وہ مائک مجھے لگتا ہے دینا پڑے گا آپ کو. انجیل کیا ہے بتائیں گے ذرا؟ ہاں جی، ہاں جی، آپ بول رہے تھے کچھ. جی جی. سر انجیل کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی رحمت. یہ آپ نے آیت کوٹ کی ہے، انجیل کی ڈیفینیشن نہیں بتائی. یہ آپ اس کا مفہوم بشارت- بتا رہے ہیں، ڈیفینیشن نہیں بتا رہے. آپ نے بہت اچھا بتایا بیٹا، آیت بتائی ہے، آپ نے معنی بتایا ہے، معنی ہے گریک میں ورڈ ایونگلیون ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ڈیفینیشن بتائیں. شاباش، آئی نو یو نو. ہاں ہاں، یس. کیا نام آپ کا؟ ہاں راشد، بتائیں ذرا. یار یہ راشد کو مائک دینا چاہیے. راشد صاحب مائک پکڑیں، آپ بڑا اچھا بتا رہے ہیں. ہاں جی. سر جی، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چڑھ گئے، Yes. اور وہاں سے وہ عدالت کرنے آئیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. جی ہاں، میں کون سا کہہ رہا ہوں بیڈ نیوز ہے بھائی، میں بھی کہہ رہا ہوں گڈ نیوز ہی ہے. بٹ واٹ از دا گاسپل؟ میں منور صاحب جب فلپینس پڑھنے گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ چرچ میں آنے والوں کو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے انجیل کیا ہے. اگر آپ کو انجیل پتہ نہیں تو سنائیں گے کیسے؟ سر انجیل جو ہے وہ خوشخبری بھی ہے، منادی بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں خوبصورت آیت ابھی جو بھائی نے بولی تھی، میرے اندر تھی بتانے کو، لیکن پھر میں نے کہا آپ نے شاید کہنا ہے آپ نے تو آیت بول دی ہے. تو وہ آیت بڑی ہی خوبصورت ہے، وہ مجھے بھی بڑی پسند ہے. جی جی بولیں. کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق Yes. ہمارے گناہوں کے لیے موا ہاں. اور دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. ٹھیک ہے، آیت بولی ہے آپ نے، لیکن یہی انجیل ہے. وہ جو آیت ہے وہ بھائی جو بول رہے تھے وہ انجیل کے پیغام کی بول رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہی انجیل ہے. اس کے لیے حوالہ آئیں یہ مل کر آیت پڑھ لیں، یہ دیکھ لیں. پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی 3 تا 6 آیات. یہی والی میرا خیال آیت ہے جو بھائی بول رہے ہیں. پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 سے 6 آیات.
جی کتاب مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، جی جی ہاں جی چنانچہ میں نے سب سے پہلے ہاں جی تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، جب کبھی آپ کو کوئی پوچھے انجیل کا پیغام، انجیل کا پیغام پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، پر آپ اسے کویسچن کریں کہ بھائی یہ انجیل ہے کیا، تو پھر اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ انجیل یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا، صلیب پہ چڑھا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جلال کے ساتھ جی اٹھا، اور اب وہاں سے وہ زندوں مردوں کی عدالت کر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسولوں کے عقیدے پہ ٹیچنگ سیریز ہونی چاہیے، چرچز کے اندر چلیں، آپ نے نہیں پڑھنا پر یہ رسولوں کا عقیدہ آنا ضرور چاہیے، اس کی سمجھ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ رسولوں کے عقیدے میں ہی تقریباً 20 سے زیادہ ڈاکٹرینز موجود ہیں۔ اپوسلز کریڈ اسے کہتے ہیں انگریزی میں، کریڈ عقیدہ، اپوسلز رسولوں کا۔ اوکے، دوسرا پوائنٹ، مسیح کی آمد سے پہلے ایک اور نشانی یا ایک اور واقعہ، ایونٹ کیا ہے؟ بڑی مصیبتوں کا دور، بڑی مصیبتوں کا دور۔ اس کو تھیولوجینس جو ورڈ دیتے ہیں وہ ہے گریٹ ٹریبولیشن۔ بڑی مصیبتوں کا دور، گریٹ ٹریبولیشن۔ اسکالرس یا تھیولوجینس یہ کہتے ہیں، میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا تھیولوجی کی جو لکھی ہے لوئس برک ہاف، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ نام بتایا تھا، لوئس برک ہاف، ہاف یا ہاف کہہ لیں، جیسے بھی آپ نے کہنا ہے، انہیں کہڑا تانوں آ کے پوچھنا ہے۔ سر لوئس برک ہاف جو ہے وہ اپنی جو سسٹمیٹک تھیولوجی کی کتاب ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ اس بڑی مصیبتوں کا جو دور ہوگا، جس کو تھیولوجین 7 سال کا پیریڈ کہتے ہیں، 7 ایئر کا پیریڈ ہوگا، اس 7 سال کے مصیبتوں کے دور میں 2 چیزیں خدا اکمپلش کرے گا، 2 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، آئی ہوپ آپ نوٹس بنا رہے ہیں۔ نمبر 1، دانییل نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب 24ویں آیت پڑھیں۔ پہلا مقصد خدا کا یہ بڑی مصیبتوں کے دور کے پیچھے کیا ہوگا؟ دانییل 9واں باب اس کی 24ویں آیت۔ جی دانیل نبی کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، یہ بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا نبوت پر مہر ہو، اور پاک تین مقام ممسوح کیا جائے۔ آمین۔ سو تھیولوجین جو لوئس برکہاف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس 7 سالہ مصیبتوں کے دور میں جو قوم بنی اسرائیل ہے، یہ اس کے لیے
ایک فلٹر کا دور ہوگا, وہ پاک کی جائے گی, ان کو ڈسپلن کرے گا خدا, سینکٹیفائی کرے گا خدا, ان کی تقدیس کا عمل ہوگا, خطا ان کی ختم کی جائے, پاک ترین مکان منسوخ ہو, اور وہ قوم بنی اسرائیل ایک ڈسپلن کے ٹائم میں سے گزرے. دوسری چیز جو اسکالرز کہتے ہیں وہ یہ 7 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا, بڑی مصیبتوں کا دور ہوگا, خدا اس میں وہ لوگ جو اس کا انکار کریں گے ان کو تباہ کرے گا, ان کی ججمنٹ ہوگی. اور اس کے لیے آپ مکاشفہ 6 باب سے لے کے 18 باب تک اس کو تقریباً یہ بواب اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. یہ بہت لمبا ہے تو اس کو گھر جا کے پڑھیے گا. یہ مصیبتوں کا جو دور ہوگا, جیسے میں نے آپ کو کہا, یہ 7 سال کا ہوگا, اور میں آپ کو آگے چل کے پڑھاؤں گا کہ یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا, 3.5 برس اور 3.5 برس. پہلے 3.5 برس میں کیا ہوگا اور اگلے 3.5 برس میں کیا ہوگا, یہ جب میں آپ کو مخالف مسیح کے بارے میں بتاؤں گا یہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا, اینٹی کرائسٹ کے بارے میں. بائبل کہتی ہے کہ یہ جو مصیبتوں کا دور ہوگا یہ باقی دنیا کے لیے تو مصیبتیں ہوں گی, لیکن بائبل کہتی ہے اے یعقوب کے گھرانے یہ تیرے لیے بڑی مصیبت کا دور ہوگا. یہ یعقوب کا گھرانہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. آئیں یہ پڑھ لیں حوالہ دانییل 12واں باب اس کی پہلی آیت. دانیل نبی کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور پہلی آیت. اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا, اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا, اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. آمین. ٹھیک ہے, جس کا نام لکھا ہوگا وہ رہائی پائے گا, لیکن جو اس دور میں بھی خدا کا انکار کرے گا, مسیح کا انکار کرے گا, وہ رہائی نہیں پائے گا. اور تیرے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ خدا کس سے کلام کر رہا ہے؟ تیرے لوگوں سے مراد دانییل کے لوگ. دانییل کہاں سے آیا ہے؟ سدرک میثق عبدنجو اور دانییل 4 عبرانی نوجوان کہاں سے آئے تھے اسیر ہو کے؟ اسرائیل سے. تو اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. یرمیہ نبی کا صحیفہ 30واں باب چیپٹر 30 ورس 7 پڑھیے. جیرمیہ چیپٹر 30 ورس 7. یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 30واں باب اور اس کی 7ویں آیت. افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں, وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے پر وہ اس سے رہائی پائے گا. آمین. آمین. اب یہ جو ٹاپک ہے 70 ہفتوں کا مکاشفہ, 70 ہفتوں کی سمجھ, 7 سال مصیبتوں کا دور, یہ سیمینار کا ٹاپک ہے, یہ پورے دن کا ٹاپک ہے, لیکن اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو دے دی ہے. پاسبلٹی ہے کہ میں لاہور سے باہر اس پہ شاید سیمینار پہ میں جاؤں گا اگلے مہینے یا اکتوبر میں, اور اس پر میں ٹیچنگ دوں گا. میری آج ہی بات ایک پادری صاحب سے ہو رہی تھی, آؤٹ آف سٹی میں نے اس کے لیے جانا ہے, کیونکہ لاہور میں خدا کا شکر ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے اچھے چرچز ہیں, بڑے بڑے اچھے ٹیچرز ہیں. یہ نہیں کہ باہر اور شہروں میں نہیں ہیں, خدا نے بڑے عظیم خادم اور جگہوں پہ رکھے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کی ایکسیس یا رسائی اس طرح نہیں ہوتی ایسے ریسورسز کی طرف.
تو خداوند نے ہمیں یہ بوجھ دیا ہے کہ یہ چیزوں کو لے کے ہم دوسری جگہوں پہ بھی جائیں. تیسری جو نشانی جو مسیح کی آمد سے پہلے کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹے نبی، جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے. فالس پروفٹس، فالس ٹیچرس ول رائز. مرکز 13واں باب 22ویں آیت پڑھیے گا. یہ میں ادھر بھی لکھ رہا ہوں، تیسری نشانی مسیح کی آمد سے پہلے. مرکز 13:22. مرکز 13 باب اور اس کی 22ویں آیت. کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں. آمین. جھوٹے نبی، جھوٹے استاد اس لیے کھڑے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں. کیا آپ جواب نہ دیجیے گا، پر سوچئے گا، کیا آج آپ کو جھوٹی تعلیم، غلط ٹیچنگ نظر آتی ہے؟ کیا آج کلیسیاؤں میں یہ چیلنج ہے کہ کوئی آپ کو وہ تعلیم دے رہا ہے جو بائبل بیان ہی نہیں کر رہی، اس کا معنی غلط ہی بتا رہا ہے آیت کا؟ کیا آج نظر آتی ہے؟ اور میں بھی آگے چل کے آپ کو پڑھاؤں گا. آپ مجھے کہیں گے سر خرم آپ نے تو ہمیں یہ پڑھا دیا کہ جھوٹے نبیوں سے بچیں، جھوٹے استادوں سے بچیں، پر ہم پہچان کیسے کریں گے جھوٹا استاد ہوتا کون ہے؟ میرے پاس اس کی بھی ٹیچنگ ہے، میں وہ بھی کرواؤں گا آج. جو سمٹمز یہاں پہ آپ میں سے میڈیکل فیلڈ سے منسوب یا کون شخص ہے میڈیکل فیلڈ سے؟ ہاں جی، تو جتنے لوگ آپ بھی اچھا تو میڈیکل فیلڈ سے جو آپ لوگ ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ نرسز ہیں یا میڈیکل فیلڈ میں جو بھی آپ کا پیش ہے، لیکن یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ باقیوں کو بھی پتہ ہوگا ڈائگنوسس کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایک اور وجہ ہے، سمٹمز، نشانیاں پتہ چل سکیں، سمٹمز نظر آ سکیں. اچھا ڈاکٹر ہمیشہ ڈائگنوز کر کے آپ کو دوائی دے گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کی دوائی ہے، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ میں آج آپ کو 4 باتیں بتاؤں گا جو ڈائگنوسز ہے جھوٹی تعلیم کا، کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چیزیں جس ٹیچنگ میں، پریچنگ میں، لیکچر میں ہوں گی وہ خدا کے کلام کی طرف سے نہیں. لیکن اس سے پہلے پالوس رسول کے تعلق سے بھی دیکھیں گے کہ وہ جھوٹے استادوں کے تعلق سے تیموتھیوس کو کیا لکھتا ہے. دوسرا تیموتھیوس 3 باب پہلی 5 آیات پڑھ لیجئے. دوسرا تیموتھیوس 3 باب پہلی 5 آیات. دوسرا تیموتھیوس اور اس کا 3 باب اور پہلی 5 آیات. لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 2 سے 4 آیات.
दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानत मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है Yes. जिसकी हमने मुनादी नहीं जिसकी की, हमने की नहीं है और वो बंदा कोई और ही यीशु के बारे में बता रहा है, तो क्या है जी? या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बचा है। आमीन। सो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि पॉल वार्न कर रहा है कि उनसे बचना है। अब मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैंने कुरिन्थस पे पूरा एक कोर्स पढ़ा है और इसके पीछे हिस्ट्री थी वो ये थी कि कुरिन्थियों की कलीसिया में से पौलुस को दुख बड़ा मिला था, और वो जो कलीसिया दुख दे रही थी पौलुस को, उसके पीछे जो उभारने वाले थे वो झूठे उस्ताद थे। और अगर आप इसकी और हिस्ट्री में जाएं, क्योंकि मैंने इस पे एक पेपर भी बड़ा डिटेल्ड लिखा है, अगर आप इसकी एक और हिस्ट्री में जाएं तो वो ये है कि ये लोग ऐसे ही लोगों को बहकाते थे जैसे सांप ने हवा को बहकाया है। और वो पता है वो क्या तोहमत लगाते थे? वो कहते थे पौलुस खुदा का रसूल ही नहीं है, ये झूठा रसूल है, ये झूठा खादम है। और स्कॉलर्स जो न्यू टेस्टमेंट के स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा चैलेंज जिस कलीसिया ने पॉल को दिया है वो कुरिन्थस की कलीसिया है। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इसी के साथ रहा है। एनीवेज, हमारा कुरिन्थस का ख़त टॉपिक नहीं, हमारा आमदे सानी टॉपिक है। मैं 5 मिनट्स की आपको ब्रेक देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप ले लें ब्रेक ठीक है? उन 5 मिनट्स में आप भी रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि मैंने ब्रेक थोड़ी पहले देनी थी, वो टाइम 7:20 हो गया। 5 मिनट्स की ले लें, फिर थोड़ा आगे रह गया, आज इसको हमने ख़त्म करना है। और ये मैंने देखी हैं, मैंने जब आयात पढ़ी झूठे उस्तादों के बारे में, पौलुस कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, ये उनमें से बातें हैं। तो ये सारी बातें उन आयात पर मबनी हैं जो झूठे उस्तादों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह या पौलुस रसूल फरमा रहे हैं। नंबर 1, पहली निशानी झूठे उस्ताद की ये होगी कि उसकी तालीम बाइबल की तालीम के मुनाफी होगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। झूठे उस्ताद की पहली निशानी ये होगी कि जो वो टीच करेगा, प्रीच करेगा या मुनादी करेगा या तालीम देगा, वो बाइबल मुकद्दस के ओवरऑल मैसेज या बाइबल के आयात के मफहूम या मायनी के ख़िलाफ़ होगी, वो उससे मिलती नहीं होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। वो सच लगेगा, वो सच होगा नहीं। वो क्या कहते हैं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर अंजील मसीह की अंजील नहीं होती। वो लगेगी, अपील करेगी वो तालीम, आप कहेंगे, तालियां भी मारेंगे, हालेलुया भी होगा, अच्छा भी लगेगा, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, जज्बात भी बढ़ जाएंगे। पर चेक करना है, खाली जज्बात पे नहीं रहना, चेक भी करना है कि भाई जो ये बोल रहे हैं या पसीना आ रहा है और जोश में बोल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र हो इस भाई के लिए, बट ये जो कह रहे हैं क्या वो बाइबल मुकद्दस की तालीम या मफहूम या मायनी उस आयत के उसके मुताबिक भी है कि नहीं? कि क्या बाइबल का मुसन्निफ वही कह रहा है
جو بائبل کا مناد کہہ رہا ہے؟ کیا جو مصنف پاکرو کی تحریک سے جس نے وہ آیت لکھی ہے وہ بھی وہی معنی دینا چاہ رہے ہیں جو مناد یا استاد کہہ رہے ہیں؟ تو یہ جب تک آپ بائبل کو تفسیری طور پہ سمجھیں گے نہیں، اس کی سٹڈی نہیں کریں گے، ڈیپ نہیں جائیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ چائنا کیا ہے اور جاپانی کیا ہے. ٹھیک ہے. سو نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ جو جھوٹا استاد ہوگا یا جو بائبلی غیر بائبلی نان بیبلیکل ٹیچنگ ہوگی وہ بائبل کی جو ٹیچنگ ہے اس کو کانٹراڈکٹ کرے گی. نمبر 2، جھوٹا استاد یا تو بائبل کی تعلیم میں اضافہ کرے گا یا اس میں سے کچھ گھٹا دے گا. وہ گل لکھی بھی نہیں ہوئے گی، وہ ایک آیت دے اگلی گل آپ ہی کولوں پا دے گا. مثال میں نے کوئی نہیں دینی، آپ کے پاس بہت مثالیں ہوں گی. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں. اور آن لائن جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی خود ہی دیکھ لیں. مثال میں نے کوئی نہیں دینی کیونکہ مثال دے کے میں نے نہیں پھنسنا. آپ کو میں نے صرف پہچان بتانی. بھائی ہنس رہے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے. سو یا تو بائبل میں جو لکھا ہے، جو پولس رسول نے جتنا لکھ دیا ہے اتنی بات کرنی چاہیے، مسیح یسوع نے جتنا کہہ دیا ہے اتنا کہنا چاہیے، اضافہ آپ نے نہیں کرنا، نہ اس میں سے کچھ گھٹانا ہے. کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو لکھا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب میں سے کچھ گھٹانے یا بڑھانے والا دونوں گناہ گار ہیں. اب ایک مثال دے دیتا ہوں نام لیے بغیر اور سمجھ آ جائے گی آپ کو. کچھ ایسے رویے ہیں، کچھ ایسے بیہیویئر ہیں جو کچھ کلیسیاؤں میں ایکسیپٹیبل ہیں، مانے جاتے ہیں. پر اگر آپ بائبل کی تعلیم، رسولوں کی تعلیم، انبیاء کی تعلیم میں دیکھیں ان کو، انبیاء اصغر، انبیاء اکبر یا رسولوں کی تعلیم یا خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ اسے دیکھیں تو اس کی اجازت نہیں. پر یہ کوئی کہے گا کوئی بات نہیں، آج کل کا فیشن ہے، اگر ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر یہ سارے کر رہے ہیں تو اگر ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا. تو ببلیکل تھیولوجی کی انڈرسٹینڈنگ، بائبلی علم الہی کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے. ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، آیت کا مفہوم اور معنی وہی ہونا چاہیے جو اس کے مصنف نے، جس کے لیے وہ آیت لکھی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پالوس نے یہ میسج دیا ہے، اس کا یہ معنی جو پالوس کے مائنڈ میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں پالوس کے معنی سے میرا معنی فرق ہے، میں بھی تو کرسچن ہوں پر میرا معنی فرق ہے. ایسا نہیں ہے. اب یہ بھائی گریک کر رہے ہیں، منور صاحب نے ایم فل کیا ہے مطلب ایف سی کالج سے، تو میں باہر سے میں نے اپنا ببلیکل سٹڈیز میں ایم ڈی کیا، تو ہمیں یہ ہماری کلاسوں میں یہ سکھایا گیا ہے آتھر میننگ آپ نے ڈھونڈنا ہے، مصنف کے مائنڈ میں جو میننگ ہے وہاں تک پہنچنا ہے. یہ دیکھیں نا آپ، جیسے یہ مصنف کا میننگ ہے لیکن اس کے اوپر کئی میننگ ہے. آپ گریک پڑھتے ہیں، آپ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں، آپ اسکالروں کو پڑھتے ہیں، آپ بڑی محنت کرتے ہیں. بھائی ایک میسج تیار اتنی جلدی نہیں ہوتا. ایم ڈیو کرنے سے پہلے میں نے ایک دن میں 4 میسج بھی سنائے ہیں. ببلیکل سٹڈیز میں ایم ڈیو کرنے کے بعد اب میں کہتا ہوں کہ میں تو بھائی ایک دن میں ایک ہی میسج بہت ہے. آپ نے یہاں پہنچنا ہے لیکن اس کے سامنے بڑی چیزیں عبور کرنی ہے. سو جو فالس ٹیچر ہوگا وہ یا کچھ ایڈ کرے گا یا کچھ ریموو کرے گا. نمبر 3، فالس ٹیچر کی یہ نشانی ہے، وہ کہے گا
مجھے خدا نے اسپیشل نالج دیا ہے کسی چیز کے بارے میں جو بائبل میں بھی نہیں ہے. یہ نواں مکاشفہ جو ہو گیا ہے وہ مکاشفہ سپورٹ ہونا چاہیے بائبل میں سے. نبوتوں کو آزماؤ, ہر ایک بات کو پرکھو, جو اچھی ہے اسے تھامے رہو, جو غیر بائبلی ہے اسے چھوڑ دو. انگریزی میں اس کا پتہ ہے کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ایوری پروفیسی مسٹ بی ٹیسٹڈ. ہر ایک نبوت کو آزماؤ. کیسے آزمانا ہے؟ آپ ایک چیز آزما رہے ہیں, اگر دوسری چیز موجود نہیں ہے تو کس سے اس کو موازنہ کریں گے, کیسے آزمائیں گے؟ تو آپ کے پاس خدا کے کلام کی سچائی ہونی چاہیے جس سے دوسری چیز کا موازنہ ہو سکے. جاپانی ہوگا تو پتہ چلے گا نا چائنا پکڑا گیا. اصل کاٹن کی شرٹ پتہ ہوگی تو یہ پتہ ہوگا نا یار یہ پولیسٹر مکس ہے, یہ اصل کاٹن ہی نہیں, 100% نہیں. تو جب 100% کاٹن دیکھی نہیں ہے تو آپ پولیسٹر مکس والی کو بھی 100% ہی کہیں گے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سو تیسری بات کیا ہے کہ یہ جو اسپیشل نالج, اب میں یہ نہیں کہتا خدا کسی کو انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے, خدا کسی کو سمجھ دے سکتا ہے, خدا فہم بخش سکتا ہے, خدا عرفان دے سکتا ہے, خدا تعلیم دے سکتا ہے, پر وہ بائبل میں سے ہو. ایسا نہ ہو کہ جو خدا آپ کو ایک عرفان اور فہم اور مکاشفہ دے رہا ہے, بائبل میں وہ نہ کہیں ہے, نہ بائبل اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو جو کلام لکھا ہے وہ بھی تو خدا کے روح نے لکھوایا ہے, اور جو مکاشفہ ملا ہے وہ بھی خدا کے روح سے مل رہا ہے. تو روح, جو ایک ہی روح دو چیزیں مختلف کیسے دے سکتا ہے؟ اصولاً تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اصولاً منطق کے لحاظ سے. نمبر 4, خدا کے کلام کو اور جذبات کو مکس نہ کریں. کئی دفعہ بہت سے لوگ ایموشنز میں رہتے ہیں. ہم نا کلچرل ثقافتی اعتبار سے بھی بڑے ایموشنل لوگ ہیں. کسی دی 20 کولاں چک لو, ایک مس ہو جائے ناراض. ہر بار ایک دوست کسی کو برگر کھلائے کہ ابھی دن نہیں بھی ٹھیک, یار نہیں کھلایا, ناراض. ہم نا بڑے جذباتی لوگ ہیں, مائنڈ بڑی جلدی کرنا, غصہ بڑی جلدی کرنا, سینسٹیو لوگ ہیں ہم, چھوئی موئی. تو میچورٹی ہونی چاہیے نا کہ دوسرے کو بھی سمجھیں کہ یار اگر کوئی بندہ نو کر رہا ہے, اگر کوئی بندہ نہیں آ رہا ٹائم پہ, چلیں غصہ کرنے کے بجائے پوچھ لیں یار کیا مسئلہ ہو گیا, بیچارے کا پاویں ایکسیڈنٹ ہو گیا. میچورٹی کی ضرورت. سو جو جھوٹا استاد ہوگا یا جھوٹی تعلیم دینے والا ہوگا وہ صرف جذبات تک رکھے گا, سچائی تک نہیں لے کے جائے گا. خدا جذبات کو استعمال کرتا ہے, پر جذبات میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سچائی پر بھی قائم ہیں. ایموشنز گاڈ یوز, خدا بھی ایموشنل گاڈ ہے. لکھا ہے اس کے روح کو رنجیدہ نہ کرو. لکھا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو رنجیدہ ہونا, خوش ہونا, یہ کیا ہے؟ یہ ایموشنز ہیں, جذبات ہیں. جس نے اپنی شبیہ پہ بنایا ہے اس نے جذبات بھی ٹرانسفر کیے ہیں. لیکن صرف جذبات پہ نہ رہیں, کلام کی سچائی پر جائیں. غلط نہ لیں مجھے, جذبات خدا یوز کرتا ہے, لیکن صرف جذبات میں نہ رہیں, کلام پر بھی جائیں. کلام کی سچائی ٹارگٹ ہے آپ کا. آنسو نکلتے ہیں تو نکلنے دیں, دعا میں مسکراتے ہیں, خدا کی شکر گزاری میں تو مسکرائیں, روتے ہیں تو روئیں, خدا جذبات سے منع نہیں کرتا, پر ان کو جذبات تک نہ رکھیں, اس سے آگے بھی جائیں.
ایک سٹیپ فردر جائیں. تیرے باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. لاسٹ پوائنٹ، پراسپیرٹی گاسپل سے بچیں. انجیل خوشحالی بخشتی ہے، پر انجیل خوشحالی انجیل نہیں ہے. انجیل کی اپنی ڈیفینیشن میں یسوع مسیح کے مرنے کا اور دکھ سہنے کا ذکر ہے. گاسپل کی جو ببلیکل ڈیفینیشن ہے اس میں خود یسوع مسیح کی صلیبی موت اور دکھ سہنا اور مر جانا اور جی اٹھنے کا ذکر ہے. تو پھر کرسچن لائف میں دکھ کیوں نہ ہو؟ لیکن آپ دیکھیں گے کئی سرمنز، کئی ٹیچنگز ایسی ہیں، کبھی بھی آپ کو ٹیچنگ ہی نہیں دی جائے گی کہ دکھوں میں آپ نے کیسے رہنا ہے. بس خدا شفا دیتا ہے، خدا برکت دیتا ہے. اور میں نے ایک شخص سے پوچھا، میں نے کہا یار میں آپ کی شفا کے لیے دعا کروں گا، لیکن ایک بات میں سوچ رہا ہوں، کیا پتہ یہ پرابلم آپ پر اس لیے آئی ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ڈسپلن ہو جائیں. کئی دکھ خدا اس لیے بھی آنے دیتا ہے، وہ اس لیے نہیں آنے دیتا کہ اس کو آپ سے نفرت ہے، وہ کچھ دکھ اس لیے آنے دیتا ہے کہ آپ کا کردار ڈیولپ ہو. کسی شخص نے کہا تھا بعض اوقات خدا آپ کے مسئلے حل کرنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، آپ کا کردار ڈیولپ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے. وہ یہوہ رافع ہے، شافی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہیلنگ منسٹری از دیئر، اس کے اوپر تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا. بٹ اگر آپ یہ ٹیچنگ ہی نہیں دے رہے کہ مسیحت میں دکھ بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، ان میں کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. بلکہ ہمارے تو کئی بھائی ہیں جنہوں نے سفرنگ پر پورا پیپر لکھا ہے، تھیولوجی آف سفرنگ پر. اس پہ لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں. آپ نے لوگوں کو صرف کہا ہے کہ بس برکت ہی برکت ہے، شفا ہی شفا ہے. میں نے تو ایسی انجیل نہیں پڑھی، نہ بائبل یہ کہتی ہے. کیونکہ پولس نے تیموتھیوس کو کہا تھا کہ جتنے بھی مسیح کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں. تھینک یو. سو پراسپیرٹی گاسپل سے بھی بچیں. پراسپیرٹی خدا کی طرف سے ہے، پر گاسپل کو پراسپیرٹی نہ بنائیں. ہم نے کلام بیچنا نہیں ہے، ہم نے کلام سنانا اور اس پر عمل کرنا. آلرائٹ، آگے چلیں گے. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات، کیونکہ آج ہم نے اس کو فنش کرنا ہے اور یہی ٹارگٹ میں لے کے آیا تھا. مسیح کی آمد ثانی سے پہلے مخالف مسیح بھی آئے گا، اینٹی کرائسٹ بھی آئے گا. پہلا یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 2 باب، اس کی 18ویں آیت. پہلا یوحنا 2 باب 18ویں آیت پڑھیے گا. کلام خدا میں سے پہلا یوحنا اس کا 4 باب، 2 باب 18ویں آیت. اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت. خدا ان کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، جی. اے لڑکو، یہ آخر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخر وقت ہے. آمین. آمین. اچھا، اس کو اگر آپ گریک میں دیکھیں تو اس کے ساتھ آرٹیکل لگا ہوا ہے اور یہ سنگولر ہے. تو جو مخالف مسیح آنے والا ہے
اس کا الگ ذکر ہے، اور جو پیدا ہو گئے ہیں وہ الگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ مخالفت مسیح کی کریں گے، پر مخالف مسیح ایک ہوگا جس کا یہاں ذکر ہے، کیونکہ ڈسٹنکشن ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، فرق ہے، تفریق ہے۔ مخالف مسیح آنے والا ہے، کچھ پیدا ہو گئے ہیں، تو بہت سے ہیں جو مسیح کے مخالف ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ مخالف مسیح۔ ایسکٹولوجیکل انڈرسٹینڈنگ، علم الآخرت کے زمرے میں جو تناظر میں سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ مخالف مسیح ایک شخص ہوگا، اور وہ کیا کرے گا یہ آگے چل کے اب آپ سنیں وہ کیا کرے گا۔ نمبر ایک تو وہ یہ وعدہ کرے گا کہ دنیا میں امن میں نے لانا ہے، پیس قائم میں نے کرنا ہے۔ اس کی شخصیت بڑی متاثر کن ہوگی، اور وہ بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے گا۔ کچھ سکولرز کہتے ہیں اس کی کیریزمیٹک پرسنالٹی ہوگی۔ کیریزمیٹک کس کی پرسنالٹی ہوتی ہے؟ جو شخص بات کرے جس کے پیچھے لوگ لگ جائیں۔ اب یہ نہیں کہ یار جس کے پیچھے لوگ لگ گئے ہیں وہ مخالف مسیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے اندر خوبی ہوگی، یہ اس کے اندر گٹس ہوں گے، یہ اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور بائبل بھی بیان کرتی ہے کچھ جگہوں پر، کہ اس کے تھرو معجزات بھی ہوں، میریکلز بھی ہوں۔ وہ بڑی قوموں کو سیاسی، سماجی، وہ بہت سی قوموں کو سیاسی، سماجی، سوشل، سماجی، معاشی، اکنامیکل، پیسہ، فائنینشل، اکنامیکل، اور مذہبی، ریلیجیس طور پر اپنی لیڈرشپ میں کر لے گا۔ سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی، پولیٹیکلی، اکنامیکلی، سوشلی اور ریلیجیسلی۔ کچھ سکولرز یہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن کا معاہدہ کرے گا، لیکن اس کو پورا نہیں کرے گا۔ وہ پیس ڈیل کرے گا خدا کی قوم کے ساتھ، لیکن اس کو پورا نہیں کرے گا۔ وہ 3.5 years، 3.5 سال کے بعد وہ ڈیل ختم کرے گا۔ وہ اپنا کووننٹ جو اسرائیل کے ساتھ بنائے گا وہ اس کو ختم کرے گا، اور جب وہ اسرائیل کے ساتھ وہ ڈیل ختم کرے گا تو قیامت ڈھا دے گا۔ یہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ دانیل نبی کا صحیفہ 9 باب 27 آیت جلدی سے نکال لیں۔ دانیل 9 باب 27 آیت۔ دانی نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور 27ویں آیت۔ اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ آمین۔ نصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاف ٹائم میں تو وہ ٹھیک رہے گا، بٹ ہاف ٹائم میں فصیلوں پر مکروہ کرنے والی چیزیں قائم کی جائیں گی، اور ایسی بربادی ہوگی جو انتہا تک پہنچ جائے گی۔ اور وہ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ اس کی ورشپ کی جائے،
وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ بھی لائے گا, ورشپ کی ڈیمانڈ کرے گا. دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 4 آیت پڑھیے. دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 4 آیت. دوسرا تسلونیکیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. نہیں, آمین. سوری, میں نے کرنتھیوں بولا ہے, میں نے کیا بولا ہے؟ سوری. دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 4 آیت. آپ کہیں اور سے پڑھے تھے. دوسرا تسلونیکیوں اس کا 2 باب اس کی 4 آیت. دوسرا تسلونیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت. جو مخالف کرتا ہے یس, اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. ہیکل میں بیٹھ کر کہے گا کہ میری پرستش کرو, اور خون ریزی ہوگی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ 3.5 سال کا پیس رہے گا, لیکن اگلے 3.5 سال میں بہت سے لوگ مریں گے, اور پھر قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بقیہ جو بچیا یا بقیہ ہوگا وہ پھر مسیح کو بطور مسیح موعود یسوع مسیح کو قبول کرے گا اور وہ بچے گا. اور وہ اگلا پوائنٹ ہے. آئیں آخری پوائنٹ 5واں دیکھیں جو مسیح کی آمد سے پہلے ہمیں بطور نشانی نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ رومیوں 11 باب 12 آیت. ہاں جی, رومیوں 11 باب 12 آیت, اور پھر 25 اور 26 آیت بھی پڑھ دیجیے گا 11 باب کی. سر ایک بار پھر بتا دیجئے. رومیوں 11 باب جی 11 باب 12 آیت پہلے پڑھ لیں. 12 آیت. ہاں جی. لکھا ہے, پس جب ان کی لرزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا. آمین. دوسری سر کون سی آیت؟ 25 اور 26. 25 اور 26. اے بھائیو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے, اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا. آمین. وہ ایسا ہی رہے گا, لیکن کب تک رہے گا؟ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں. اور سر 16 سے 24 بھی پڑھ دیں تو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اسی باب کی سر. جی اسی باب کی. رومیو 11 باب اور اس کی 16ویں آیت سے. جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندہ ہوا آٹا بھی پاک ہے, اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں. لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا, تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر, اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. آمین. سو یہ جو ڈالیاں کٹ گئی ہیں, کٹ آف ہو گئی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں قوم بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے مسیح کا انکار کیا. اور جو جنگلی زیتون لگایا گیا ہے یہ وہ غیر قومیں ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کیا. ہم تو حصہ ہی نہیں تھے, ہم تو لگائے گئے ہیں. اب اس کے بارے میں 2 ویوز ہیں, میں اس بحث میں آپ کو لے کے نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک استاد ہونے کے ناطے بتا ضرور دیتا ہوں. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ چرچ نے اسرائیل کو ریپلیس کر دیا, اب اسرائیل کی ویلیو کوئی نہیں رہی, چرچ ریپلیس ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں تھیولوجی میں ریپلیسمنٹ تھیولوجی. ریپلیس ہو گیا, ریپلیسمنٹ تھیولوجی.
وہ کہتے ہیں جی جتنے وعدے اب اسرائیل کے ساتھ تھے وہ اب چرچ کے ساتھ ہے. اسرائیل نہ تو خدا کے وعدوں میں ہے اور نہ ہی خدا کے پلان کا حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. وہ ریپلیسمنٹ تھیولوجی کے قائل نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں چرچ بیسیکلی لگایا گیا ہے, اصل وعدے انہی کے ساتھ ہیں, ہم لگائے گئے ہیں, ہم مسیح کے وسیلے ان وعدوں کو انجوائے کر رہے ہیں. پر خدا نہ اسرائیل کو بھولا ہے, نہ خدا نے اس کو متروک کیا, نہ خدا نے اس کو ریجیکٹ کیا. خدا کا ابھی بھی اس قوم کے لیے پلان ہے. سو یہ دو ویوز ہیں. اس پہ آپ مزید پڑھیں, ریسرچ کریں, دیکھیں, تھیولوجی کی کتابیں دیکھیں, لیں, اس میں پڑھیں کہ ریپلیسمنٹ. آج تک گوگل تو آج کل سب کے پاس ہے, لکھنا ذرا وٹ از ریپلیسمنٹ تھیولوجی, تو آپ کو سارا وہ سامنے آ جائے گا. سو یہ آپ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اسرائیل کو بھول گیا ہے اور سب کچھ اب چرچ کے پاس ہے, یا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا چرچ کے ساتھ بھی ہے, خدا کے وعدے چرچ کے ساتھ بھی ہیں مسیح کے وسیلے, لیکن خدا کا اسرائیل کے لیے بھی منصوبہ ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کیا فالو کرنا. سو پولس کہتا ہے, ایک آیت جو بڑے لوگوں کو کنفیوز کرتی وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے سارے کا سارا اسرائیل بچ جائے گا. 26ویں آیت پڑھیں ذرا, 11ویں باب. رومیوں کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور 26ویں آیت. اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا, چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. آمین. ہاں جی, سارے کا سارا اسرائیل نجات پائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے یہودی وہ بچ جائیں گے, ان میں سے بقیہ ہوگا ایک حصہ. پولس کہتا ہے جس کا دل سخت ہو گیا تب تک جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائیں. تو پولس یہ کہہ رہا ہے بیسیکلی کہ وہ جو حصہ ہے وہ ضرور نجات پائے گا, لیکن سارا اسرائیل نہیں بچے گا. اور وہ سارا اسرائیل جو بچے گا وہ کہہ رہا ہے کس وے میں, وہ کہہ رہا ہے جب تک, دوبارہ پڑھیے گا, کہ جب تک بے دینی, پڑھیے دوبارہ آیت پڑھ دیں, ایک بار اور آیت پڑھ دیں, کلیئر ہو جائے گا آپ کو. 26ویں آیت میں لکھا ہے اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا, چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا یسوع مسیح, اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے بے گا. دینی کو یعقوب سے. یعقوب کس کی طرف اشارہ ہے؟ اسرائیل کی. 27ویں آیت بھی پڑھ دیں. اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. آمین. ٹھیک ہے, تو ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا, ان کے جو بچ جائیں گے. سو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہوں گی. انجیل قوموں تک جائے گی, اسرائیل میں سے ایک بقیہ ہے جو بچے گا, اور بہت سی اور باتیں جو میں نے آپ کو پڑھائیں. مصیبتوں کا جو دور ہے, گریٹ ٹریبولیشن کیا ہوگا, مخالف مسیح جو آتا ہے. مکاشفہ 13واں باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ بھی ایک بیسٹ کا ذکر ہے. تو کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ مکاشفہ 13 کا جو بیسٹ ہے وہ دوسرا تسلنیکیوں دوسرے باب والا ہی مخالف مسیح کا ذکر ہے. کچھ اس کو اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. سو میری بہنوں اور بھائیوں, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ مسیح کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. انجیل کا پھیلنا ہوگا, مصیبتوں کا دور ہوگا, اور جب ہم 1000 سالہ بادشاہی پڑھیں گے اس میں پھر یہ سوال کو ڈیل کریں گے, کیا ان دکھوں کا حصہ کلیسیا ہوگی, ریپچر کب ہوگا, یا کلیسیا پہلے اٹھا لی جائے گی, یا کلیسیا بھی ان دکھوں میں سے گزرے گی. وہ بچ تو جائیں گے مگر جلتے جلتے. یہ خداوند کے فضل سے اگلے لیکچرز میں ہوگا. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. میری اگلی میٹنگ ہے اور جس نے مجھے پک کرنا ہے وہ بھائی باہر آ گئے ہیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو ویری مچ.